السلام علیکم لسنرس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ بغیر ڈیلے کیے پڑھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول بچپن کا دسمبر، ایپیسوڈ 17۔ یہ ایپیسوڈ آپ کو رلا کے رکھ دے گی اور آپ کے دل کو ایک شکنجے میں جکڑ لے گی، کیونکہ یہ پہلے دور کی آخری ایپیسوڈ ہے۔ ناول بچپن کا دسمبر از ہاشم ندیم۔ پہلا دور، پہلا الوداع۔ راجا، بالا، گڈو، ننو اور پپو سبھی دم سادے کھڑے تھے۔ میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ میں نے کیڈٹ کالج جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہم سب کالونی کی دیوار کے ساتھ باہر کی جانب کھڑے قادر ماما کے آلو چھولے کے ٹھیلے کے ساتھ لگے لکڑی کے بینچوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں ان کی پلیٹیں اور چمچ یوں ہی ساکت رہ گئے تھے۔ ٹھیلے پر لگے ریڈیو سے عالمگیر کی آواز فضا میں تان بکھیر رہی تھی۔ یہ شام اور تیرا نام دونوں کتنے ملتے جلتے ہیں۔ تیرا نام نہیں لوں گا، بس تجھ کو شام کہوں گا۔ لیکن یہ شام میرے دوستوں کے مزاج سے بالکل مختلف ثابت ہو رہی تھی۔ شام بہت خوبصورت تھی، لیکن ان سب کے چہرے اترے ہو جا رہے تھے۔ خود میرے دل کے اندر بھی اداسی کا طوفان امنڈ رہا تھا، لیکن میں نے بڑی مشکل سے اس طوفان کو اپنے چہرے تک آنے سے روکا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے ذرا سی بھی کمزوری دکھائی تو یہ سب میری جان کو آ جائیں گے۔ بالا آخر پپو کے منہ سے خرخراتی سی آواز نکلی، لیکن یہاں پیچھے ہمارا کیا ہوگا؟ سالانہ امتحانات میں بالے اور راجا کو نقل کون کروائے گا؟ اور ابھی جو نئی کرکٹ ٹیم بنائی ہے اس کو کون سنبھالے گا؟ سائیکل کی ریس کس سے لگائیں گے؟ میرے پاس ان سب سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بس میں انہیں اتنا ہی بتا پایا کہ 2 دن بعد ابا مجھے شام کی گاڑی سے لے کر روانہ ہو جائیں گے۔ کل اسکول میں میرا آخری دن تھا۔ مجھے اپنے ہیڈ ماسٹر سے ایک سرٹیفکیٹ لینا تھا کہ میری اپنی 6ٹھی جماعت میں پوزیشن اتنی اچھی تھی کہ میں بآسانی سالانہ امتحانات پاس کر کے 7ویں جماعت میں جا سکتا تھا۔ کیڈٹ کالج میں مجھے 7ویں جماعت میں داخلہ ملا تھا۔ میں سر جھکائے ان سب کی جھاڑ سنتا رہا۔ رفتہ رفتہ میری آنکھیں بھیگتی گئیں، اور پھر سب سے پہلے راجا نے میرے آنسو دیکھے اور وہ جلدی سے اپنی پلیٹ پھینک کر اٹھ کر میرے پاس آ گیا۔ اوے آدھی گدھے، رو کیوں رہا ہے؟ راجا کی بات سنتے ہی میرے اندر کے سیلاب کا باندھ ٹوٹ گیا اور میں اسے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ بس پھر کیا تھا؟ پھر تو یکے بعد دیگرے راجا اور باقی سب بھی میرے ساتھ ہی رونے لگے۔ قادر ماما نے ہم سب کو یوں کورس میں روتے دیکھا تو وہ گھبرا کر جلدی سے بھاگتے ہوئے ہماری جانب آیا۔ اوے کھوتو، رو کیوں رہے ہو؟ پیسے نہیں ہیں تو خیر ہے، موجا کرو، پیسے تو تم کھوتوں سے اچھے تھوڑی ہیں۔ قادر کی بات سن کر ہم سب ٹپکتے ہوئے آنسو سمیت کلکلا کر ہنس پڑے۔ 2 پہاڑوں کی اوٹ میں ڈوبتا سورج بادل کی اوٹ سے نکل کر ہمیں دیکھ ذرا سا مسکرایا اور پھر غروب ہو گیا۔ اگلے دن میں اسکول میں اپنے تمام ہی جماعتیوں اور اساتذہ سے فرداً مل کر ان سے رخصت لیتا رہا۔ میرے سارے استاد میرے داخلے سے بے حد خوش تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے تو صبح ترانے کے بعد اسمبلی میں مجھے اسٹیج پر بلا کر سب کے سامنے شاباشی دی تھی کہ میں نے ان کے اسکول کا نام روشن کر کے ان سب کا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے۔ سچ ہے کہ ہم اپنا سر کٹا کر ہی اپنوں کا سر اونچا کر سکتے ہیں۔ اسکول میں میں نے آخری مرتبہ اپنے پیارے ڈیسک پر بیٹھے بیٹھے وجوہ آپی کے لیے ایک کارڈ بھی بنایا، جس میں ایک کیڈٹ جھنڈے کو سلامی دے رہا ہوتا ہے۔ اسی کارڈ کے نیچے میں نے صرف 2 جملے لکھے: آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، آپ کا عادی۔ یہ مشورہ راجا کا ہی تھا کہ مجھے کیڈٹ کالج روانگی سے پہلے وجوہ آپی کے سامنے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دینا چاہیے، تاکہ میری غیر موجودگی میں میرے واپس آنے تک طاہر بھائی یا کوئی اور انہیں رجھانے کی کوشش کرے بھی تو کامیاب نہ ہو سکے۔ ویسے تو وجوہ آپی نے آج
دیر شام کو مجھے اپنے گھر آنے کا کہا تھا تاکہ وہ مجھے وہ ساری چیزیں اور تحفے دے سکیں جو انہوں نے میرے کیڈٹ کالج جانے کے سلسلے میں جمع کر رکھی تھی۔ مثلاً انکل سرگم اور ہیگے والے کٹ آؤٹ، نونی پا کی شکل والی جیومیٹری، رنگوں کا بڑا سا ڈبہ، شیک چیونگم کا پورا پیکٹ اور پتہ نہیں ایسی کتنی اور بہت سی چیزیں۔ لیکن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ شام ڈھلنے سے پہلے ہی وجو آپی سے جا کر مل کر اپنے دل کی بات انہیں سنا دوں گا، کیونکہ راجا کہتا تھا کہ ایسے معاملات میں دیر اچھی نہیں ہوتی۔ لیکن مجھے دیر ہو ہی گئی۔ گھر پہنچا تو تمام محلے کی عورتیں میری بلائیں لینے کے لیے ہمارے صحن میں جمع تھیں۔ سبھی کچھ نہ کچھ میرے لیے لے کر ہی آئی تھی۔ ان سب سے نمٹتے اور اپنی بلائیں دیتے دیتے مغرب کا وقت ہو گیا۔ گھر میں ایک ہنگامہ سا مچا ہوا تھا میرے کل کے جانے کے سلسلے میں، اور سفر کے لیے پکوان بنائے جا رہے تھے۔ میں نے شروع میں تو کافی ہمت دکھائی تھی، لیکن اب جب میری جانے کی گھڑی قریب آ رہی تھی تو ان کی آنکھیں بے بات بھیگنے لگی تھی۔ صبح سے جانے کتنی مرتبہ چھپ کر رو چکی تھی۔ یہ میری ماں تھی۔ انہوں نے آج تک کبھی مجھے اپنے آپ سے ایک رات کے لیے بھی جدا نہیں کیا تھا، اور کہاں آج انہیں پورے 6 سال کے لیے مجھے بورڈنگ بھیجنا پڑ رہا تھا۔ ابا آتے جاتے انہیں ان کی ہمت بندھی رکھنے کی تاکید کر رہے تھے، لیکن ان کی آنکھیں کسی نہ کسی بہانے چھلک ہی پڑتی تھی، کیونکہ میں ان کا سب سے نازک مزاج بچہ تھا، اور وہ جانتی تھی کہ جس جگہ مجھے بھیجا جا رہا ہے وہاں کی زندگی اس قدر سخت اور کھردری ہے کہ مجھ جیسا ناز و نام میں پلا ان کا شہزادہ وہاں جا کر بالکل ہی کملا جائے گا۔ ان کا بس چلتا تو شاید آخری وقت میں مجھے روک ہی لیتی، لیکن ابا کے غصے کے خوف سے وہ دل پر پتھر رکھ کر چپ تھیں۔ خدا خدا کر کے مبارکباد دینے اور مجھے الوداع کہنے والوں کا ہجوم چھٹا تو میں نے جلدی سے اپنے بستے سے وجو آپی کے لیے بنایا ہوا کارڈ نکالا اور سب سے نظر بچا کر گھر سے نکل آیا۔ شام کا ملگجھا اندھیرا چھا چکا تھا اور محلے کے میدان کا اکلوتا لیمپ پوسٹ بھی جل چکا تھا۔ بڑا میدان سنسان پڑا تھا۔ میں تیزی سے دوڑتا ہوا وجو آپی کے گھر جا پہنچا۔ 2-3 مرتبہ دروازہ دھیرے سے کھٹکھٹایا، کیونکہ خلاف معمول دروازہ بند تھا۔ شاید سکینہ خالہ لوگ گھر میں نہیں تھے۔ میرا دل ڈوب سا گیا۔ میں شدید مایوسی کے عالم میں پلٹا ہی تھا کہ اچانک چھت کے اوپر کسی کے ہلکے سے ہنسنے کی آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔ اوہ، مطلب گھر والے چھت پر تھے، اسی لیے دروازے کی دستک اندر سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے مزید دستک دینے کا ارادہ ترک کر دیا اور چند لمحوں میں دیوار پھاند کر اندر کود گیا۔ وجو آپی صحن میں ہوتی تو مجھے میرے اس کرتب پر بہت ڈانٹتی، کیونکہ انہیں مجھے چوٹ لگنے کا خوف لگا رہتا تھا۔ کبھی کبھی میں انہیں ڈرانے کے لیے ان کی دیوار پر چڑھ بیٹھتا اور جمپ لگانے کی دھمکیاں دے کر انہیں تنگ کیا کرتا تھا، لیکن اس وقت صحن بھی بالکل سنسان تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، آج یہ سارے کے سارے چھت پر کیا کر رہے تھے؟ باہر برآمدے کی روشنی بھی نہیں جلائی ہوئی تھی۔ اوپر سے اب بھی کسی کی آہستہ آہستہ بات کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں دھیرے دھیرے صحن کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت کی جانب بڑھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اگر وجو آپی بھی اوپر ہوئیں تو انہیں پیچھے سے اچانک جا کر ڈراؤں گا۔ وہ اس طرح پہلے تو بہت ڈر جاتی تھی، لیکن بعد میں ہم دونوں ایسی باتیں یاد کر کے خوب ہنستے تھے۔ میرے ہونٹوں پر آنے والے ان لمحات کو سوچ کر خود ہی ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں اب بالکل چھت کی مڈھیڑ تک پہنچ چکا تھا۔ سب سے پہلے میری نظر وجو آپی پر ہی پڑی، جو کسی سے مسکراتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ وجو آپی کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ میں نے ان کے لبوں سے نکلتے جملے کے آخری چند لفظ ہی سنے۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ یہ سارے فیصلے تو والدین کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ فی الحال تو آپ مجھے اپنے پاس ہونے کی خوشی منانے دیں۔ ایسے پیغامات بڑوں کے ہاتھ بھیجے جاتے ہیں، نہ کہ کوئی خود لے کر آتا ہے۔ وجو آپی کے چہرے اور آنکھوں میں شرارت تھی، لیکن ان کے مقابل کون تھا، اس کی واضح جھلک مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وجو آپی کو جیسے اچانک کچھ یاد آ گیا اور وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ آپ بیٹھیں، امی جاتے ہوئے دروازہ اندر سے بند کرنے کا کہہ گئی تھیں۔ واپس آ کر سب سے پہلے پوچھیں گی کہ آپ کو چائے کا بھی پوچھا یا نہیں۔
میں دروازہ بھی دیکھا ہوں اور آپ کے لیے چائے بھی لیتی آؤں۔ وجو آپی نے قدم آگے بڑھائی تھے کہ کسی کے ہاتھ نے ان کا گلابی چہرہ جکڑ لیا اور آواز ابھری، ایسے تو ہم نہیں جانے دیں گے آپ کو۔ پہلے میرے سوال کا جواب دیتی جائیں، اگر میرے گھر والے آپ کا رشتہ مانگنے آئیں تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اور مجھے صرف وجیہہ کا جواب سننا ہے، ان کے اماں ابا کا جواب تو میرے والدین سن ہی لیں گے۔ وجو آپی لہرا کر شرم سے بل کھا کر رہ گئی۔ میرے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگی۔ ہاتھ پکڑنے والا شخص بھی کھڑا ہو چکا تھا اور اب اس کا رخ بھی میری طرف ہی تھا، اور وہ کوئی دوسرا نہیں بلکہ خود طاہر بھائی ہی تھے۔ میرے اندر اچانک ہی بہت کچھ چھناکے کی آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ وجو آپی اپنا ہاتھ چھڑانے کے لیے پورا زور لگا رہی تھی۔ طاہر، خدا کے لیے میرا ہاتھ تو چھوڑیں۔ میں نے کہا نا، امی ابا جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا، اور میں نے بھی کہا نا کہ مجھے صرف وجیہہ کا فیصلہ سننا ہے۔ وہاں ان دونوں میں ہاتھ پکڑے رکھنے اور چھڑانے کی کشمکش جاری تھی، اور یہاں میرے ذہن و دل میں طوفان کے جھکڑ چل رہے تھے۔ آخر طاہر بھائی نے میری پسند پر ڈاکہ مار ہی دیا تھا، لیکن مجھے وجو آپی سے ہرگز یہ امید نہیں تھی۔ وہ بھی ان سے مل چکی تھی۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو انہوں نے خود مجھ سے کہا تھا کہ میرے کیڈٹ بن جانے کے بعد ان کی حفاظت کا ذمہ صرف میرا ہوگا۔ میری آخری امید اب بھی وجو آپی کے جواب سے بندھی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ طاہر بھائی سے صاف کہہ دیں گی کہ وہ عادی سے ہمیشہ کی دوستی کا وعدہ کر چکی ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے میرا یہ آخری بھرم بھی ٹوٹ گیا، اور اس کے ساتھ ہی میرا دل بھی ہمیشہ کے لیے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وجیہہ آپی کا گلابی چہرہ جو طاہر بھائی سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے کرتے شرم سے سرخ انگارہ بن چکا تھا، جھکا ہوا تھا۔ انہوں نے دھیرے سے پلکیں اٹھائیں اور آہستہ سے لب کھولے۔ وجیہہ کی طرف سے ہاں ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے زمین مجھ پر پلٹ دی ہو، یا پھر آسمان خود میرے سر پر آ گرا ہو۔ آنسو میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ بہنے لگے تھے، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اتنی زور سے چیخوں کہ یہ زمین یا آسمان سب پھٹ جائے۔ میرے ہاتھ سے میرا کارڈ جانے کب کا گر چکا تھا۔ میں جلدی سے مڈیر سے پلٹا اور ایک ہی جست میں 3-4 سیڑھیاں اترتا ہوا تیزی سے دوڑتا ہوا وہاں سے باہر کی جانب بھاگا۔ میری آنکھیں میرے بہتے آنسوؤں سے دھندلائی جا رہی تھی، اور مجھے کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیسے میں نے صحن کا دروازہ کھولا اور کس طرح میں باہر نکلا۔ میں دوڑتا جا رہا تھا، اور آنسو میری آنکھوں سے بہہ بہہ کر میرے دامن کو بھگوتے جا رہے تھے۔ پتہ نہیں راستے میں کس نے مجھے یوں روتے ہوئے دیوانہ وار دوڑتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن اس وقت مجھے کسی کی فکر نہیں تھی۔ میں تیزی سے دوڑتا ہوا گھر میں داخل ہوا اور سیدھا جا کر اپنے بستر میں منہ چھپا کر لیٹ گیا۔ ساری رات میرے آنسو میرے تکیے کو بھگوتے رہے۔ جس لڑکی کی خاطر میں نے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اپنا گھر، اپنے سارے دوست چھوڑ کر یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا تھا، آج اسی نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ ساری رات میں بستر میں منہ چھپائے ہڑکتا رہا، اور جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن وقت یوں پر لگا کر اڑا کہ پتہ ہی نہیں چلا، اور سحر کے 3 بج گئے۔ ابا نے میرا سوٹ کیس اور اپنا بیگ سنبھالا۔ امی صحن میں برآمدے کے قریب کھڑی اپنے آنسو ہم سب سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ دادی اماں، نانی اماں، سب کزن صحن میں جمع تھے۔ گلی میں میرے دوست یوں افسردہ سی شکل بنائے کھڑے تھے جیسے کوتوالی سے کوئی حوالدار میری گرفتاری کے لیے آیا ہو۔ امی نے مجھے گلے لگا کر آخری بار پیار کیا، اور 1000 دفعہ کی ہوئی نصیحتیں پھر سے دوبارہ دہرائیں کہ وہاں تمیز سے رہنا، کسی سے جھگڑنا نہیں، کھانا وقت پر کھا لینا، اداس نہ ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ اس وقت وہ خود سب سے زیادہ اداس تھیں۔ آخر میں ضبط نہیں کر سکا، اور جب انہوں نے مجھ کو خود سے جدا کرنا چاہا تو میں بلک کر رو پڑا۔ امی ارے ارے کرتی اور میرے آنسو صاف کرتے کرتے خود بھی رو پڑی۔ ساتھ کھڑی امارہ بھی، جو نہ جانے کب سے میرا ہاتھ تھامے کھڑی تھی، وہ بھی رو پڑی۔ بڑے بھیا بھی خود پر قابو نہیں رکھ سکے، اور وہ بھی سسکنے لگے۔ اب منظر یہ تھا کہ امی مجھے لپٹائے رو رہی تھی، اور امارہ اور فاری بھیا مجھ سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ مجھے امارہ اور فاری بھیا سے اور انہیں مجھ سے کس قدر پیار تھا۔ ہم تینوں تو ایک جسم کی طرح تھے، اور قدرت ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ وہ اس جسم کا ایک حصہ ان سے کیوں لینا
چاہتی تھی، بس میرا بس چلتا تو میں قیامت تک کسی بھی بچے کو اس کے بہن بھائیوں سے جدا نہ کرنے دیتا اس بے رحم تقدیر کو۔ لیکن افسوس، قسمت کی ڈوریاں ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہی کب ہیں، انہیں ہلانے والا تو کہیں اور بیٹھا ہوتا ہے، اور شاید اسے ہمارے بہن بھائیوں، دوستوں اور ماں کے جذبات کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ بڑی مشکل سے ابا نے مجھے امی سے علیحدہ کیا۔ امارا اور بھیا نے ضد پکڑ لی کہ وہ دونوں بھی مجھے ریلوے اسٹیشن چھوڑنے جائیں گے۔ گلی میں تانگا آ چکا تھا، لہٰذا ابا نے میرا سامان تانگے پر رکھوایا۔ محلے کے چند بڑے پہلے ہی ریلوے پر بوگی میں میری اور اماں کی نشست پکڑنے کے لیے اسٹیشن پہنچ چکے تھے۔ راجا، بالا، گڈو، پپو اور ننو وغیرہ اپنی اپنی سائیکل سنبھالے گلی میں ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ امی نے دروازے میں کھڑے کھڑے میری جانب الوداع کا ہاتھ ہلایا۔ ان کی آنکھوں سے اب بھی آنسوؤں کی بوچھار جاری تھی، جسے وہ اپنے دوپٹے کے پلو سے پوچھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تانگا مڑنے سے پہلے میں نے گلی کے نکڑ سے آخری مرتبہ امی کی جانب دیکھ کر ہاتھ ہلایا، اور پھر امی میری نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ اسٹیشن پر ہمارے گھر سے پہلے ہی میرے دوستوں کا ہجوم پہنچ چکا تھا۔ ٹرین جانے کو تیار تھی اور اسٹیشن پر ایک بھگدڑ سی مچی ہوئی تھی۔ راجا اور باقی سبھی اپنے اوپر بہت ضبط کر کے کھڑے تھے، لیکن جب میں ان سے گلے مل کر ٹرین پر چڑھنے لگا تو ان میں سے کوئی بھی اپنی آنکھیں خشک نہ رکھ سکا۔ راجا نے آخری دفعہ میرے کان میں کہا، مت جا یار عادی، چل ہم سب یہاں سے بھاگ چلتے ہیں۔ میں نے دھیرے سے اس کے سر پر ایک ہلکی سی چپت لگائی۔ بالے کو میں نے دھیرے سے کہا کہ جب کبھی کوئی نیا برانڈ پی کر کش لگائے تو مجھے ضرور یاد کرے۔ پپو اور گڈو کو تسلی دی کہ میں وہاں سے بھی ان کے لیے نقل کے پھرے بنا کر بھیجتا رہوں گا۔ ننو ان سب میں سب سے زیادہ کمزور دل تھا اور باقاعدہ سوں سوں کر کے رو رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھ سے وعدہ کرے کہ آئندہ جب غفور چچا کی مرغیاں اڑائے گا تو کبھی چھوٹے چوزوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ننو نے روتے روتے وعدہ کیا۔ امارا نے آگے بڑھ کر اپنی مٹھی کھولی اور اپنا سپرمین کی شکل والا سب سے پیارا شارپنر میری جیب میں ڈال دیا۔ یہ وہ پینسل تراش تھا جسے امارا اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی تھی۔ میں نے کئی مرتبہ اسے پار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے کامیابی نصیب نہیں ہو سکی تھی، اور آج امارا نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ شارپنر میری جیب میں ڈال دیا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی پلکیں پوچھ ڈالیں۔ فاری بھیا بھی میرے لیے اپنا پسندیدہ مفلر لے کر آئے تھے۔ سرخ اور نیلے رنگ کی دھاریوں والا یہ مفلر مجھے اس لیے بہت پسند تھا کیونکہ ایک مرتبہ میں فاری بھیا سے چھپ کر یہ مفلر پہن کر وجو آپی کے گھر گیا تھا تو انہوں نے میرے گلے میں پڑا یہ مفلر دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بہت اچھا لگ رہا ہے تم پر، اور انہوں نے خاص طور پر مجھے کہا تھا کہ عادی تم اس مفلر میں بہت پیارے لگ رہے ہو۔ لیکن فاری بھیا نے دوبارہ مجھے اس مفلر کو چھونے تک نہیں دیا تھا، اور آج انہوں نے خود ہی آگے بڑھ کر یہ مفلر میرے گلے میں ڈال دیا تھا۔ میرے سارے دوست بھی میرے لیے بہت سی چیزیں لائے تھے جسے راجا نے کاغذ کے ایک بڑے سے تھیلے میں ڈال کر میرے حوالے کر دیا تھا۔ اتنے میں ٹرین نے آخری سیٹی بجائی۔ ٹرین پر چڑھنے سے پہلے فاری بھیا کا دیا ہوا مفلر گلے میں ڈالتے ہی مجھے وجو آپی کی یاد اس بری طرح سے آئی کہ میرے قدم ڈگمگا سے گئے۔ میں کل رات ان کے گھر سے آنے کے بعد دوبارہ ان کی طرف نہیں گیا تھا۔ راجا کے لاکھ کہنے پر بھی میں نے آج آنے سے پہلے ان کے گھر کی جانب رخ بھی نہیں کیا تھا، لیکن اب جاتے جاتے جانے کیوں دل ان کی طرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے مچلا جا رہا تھا، کٹ رہا تھا۔ ٹرین کو ہلکا سا دھکا لگا اور دھیرے دھیرے پلیٹ فارم میری نظروں کے سامنے سے سرکنے لگا۔ ابا بھی اوپر چڑھ آئے۔ سب لوگ پلیٹ فارم پر کھڑے ہماری طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے تھے۔ ٹرین دھیرے دھیرے کھسک رہی تھی۔ میں اپنی ڈبری بائی آنکھوں سے اپنے پیاروں کو خود سے دور جاتے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے یوں لگا کہ جیسے میری آنکھوں کو کوئی دھوکا ہوا ہو۔ مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے دن میں بھی خواب دیکھنے کی عادت ہوتی جا رہی ہے، لیکن نہیں، میں خواب نہیں دیکھ رہا تھا۔ اسٹیشن کے داخلی راستے سے وجو آپی اپنی کالی شال لپیٹے تیزی سے پلیٹ فارم میں داخل ہوتی دکھائی دی۔
ہاں وہی تو تھی، میں نے اپنی آنکھیں زور سے رگڑی۔ ہاں وہ وجو آپی ہی تھی۔ ان کے پیچھے پیچھے غیاث چچا بھی ہڑبڑائے اور چٹپٹائے ہوئے تیزی سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھ میں شاید اس سامان کا تھیلا تھا جو وجو آپی نے میرے لیے خرید کر جمع کیا تھا۔ وجو آپی کی اب تک مجھ پر نظر نہیں پڑی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی سامنے کھڑے راجا کے پاس پہنچی جو اب باقاعدہ رو رہا تھا۔ انہوں نے راجا سے غالباً میرے بارے میں پوچھا۔ راجا نے جواب میں صرف اپنی انگلی اس ڈبے کی جانب اٹھا دی جس کی کھڑکی میں سے میں سر باہر نکالے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ وجو آپی سے پہلے غیاث چچا ساری صورتحال کو سمجھ گئے اور انہوں نے بھاگ کر بوگی کے دروازے میں کھڑے ابا کو اپنے ہاتھ میں پکڑا تھیلا تھما دیا اور تیزی سے چلتے چلتے ابا کو چند رخصتی کلمات کہہ دیے۔ وجو آپی کی مجھ پر نظر پڑی تو وہ بے چینی سے میری جانب لپکیں، لیکن تب تک ٹرین کی رفتار تیز ہو چکی تھی اور ان کے نازک قدم اس بڑھتی رفتار کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے۔ انہوں نے جلدی سے میری جانب دیکھ کر اپنا ہاتھ ہلایا اور دور ہی سے خیالی طور پر میرے بال بکھیر کر اپنی ناک اس طرح دبائی جیسے وہ میری دباتی تھی۔ میرے لیے آج وہ خود بلی بن گئی تھی۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر گئے تھے، لیکن میں وجو آپی کی جانب دیکھ کر مسکرا دیا۔ میں نے بھی اپنا ہاتھ ان کی جانب ہلا دیا۔ ٹرین تیزی سے پلیٹ فارم چھوڑتی جا رہی تھی۔ وجو آپی دور کھڑی ہاتھ ہلاتی میری نظروں سے اوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ میرے دوستوں کا گروپ امارا اور بڑے بھیا مزید پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ سب بھی دیوانوں کی طرح میری جانب دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے تھے، مجھے الوداع کہہ رہے تھے۔ یہ میری زندگی کا پہلا الوداع تھا جس نے پہلی مرتبہ ہی میں میری روح کو کاٹ کر جانے کتنے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس کے بعد بھی میری زندگی میں بہت سے الوداع آئے اور ہر الوداع نے میری پہلے سے تقسیم روح کے مزید پرزے کر دیے، لیکن اس پہلے الوداع کی کاٹ ساری زندگی میرا پیچھا کرتی رہی، جیسے کسی بے رحم شکاری کا اندھا تیر کسی گھائل غزال کا پیچھا کرتا ہے۔ وجو آپی کی آنکھوں میں چمکتے آنسوؤں میں شام کے ڈوبتے سورج کی آخری کرن لمحہ بھر کو چمکی۔ ٹرین نے پلیٹ فارم چھوڑ دیا تھا۔ وجو آپی کا سر ہلاتا سراپا دھیرے دھیرے ایک نقطے کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ تیز ہوا میرے چہرے کو چھو کر میرے بہتے آنسوؤں کو بھی اڑا کر لے جا رہی تھی اور اس کے تھپیڑے شاید میرے آنسوؤں کو واپس اسی سمت لے کر اڑے جا رہے تھے جہاں میرا دل اب بھی اٹکا ہوا تھا۔ وجو آپی کا سراپا اب مکمل غائب ہو چکا تھا، لیکن جانے کیوں مجھے آس پاس ہر چہرے میں انہی کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہر آنکھ ان کی بھیگی آنکھوں کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے تھک کر آنکھیں بند کر لیں۔ جتنی آنکھیں اچھی ہوں گی میری آنکھیں ہوں گی، جتنے چہرے اچھے ہوں گے میرے چہرے ہوں گے۔ اتنی آنکھیں اتنے چہرے کیسے یاد رکھو گے؟ ٹرین تیزی سے دوڑتی ہوئی میرے چھوٹے سے شہر کو پیچھے چھوڑتی جا رہی تھی۔ یہ تو تھا پہلا دور اور اس کی آخری ایپیسوڈ۔ دوسرے دور کے لیے جڑے رہیے۔ شکریہ۔